أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ان آیات کا شان نزول سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا اور تقریباً 400 کے لگ بھگ مجاہدین کا ایک دستہ ان کے ماتحت روانہ کیا کہ تم نے فلاں محاذ پر پہنچنا ہے اور وہاں پر جو مسلمان ہیں اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے. یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا اور جمادی الاخری کی آخری تاریخیں تھیں اور اگلا مہینہ رجب کا تھا. رجب کے مہینے میں لڑائی منع ہوتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ چلی آ رہی تھی یہ بات، کیونکہ 4 مہینے جو ہیں وہ اشہر حرام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ. تو ابتدائی اسلام میں یہی مسئلہ تھا. پھر جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اس بات پر دونوں گروہ متفق تھے کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حالات کا جائزہ لیا. جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات مشتعل ہو گئے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے، ہم پر اپنا حکم نافذ کرنے والے. تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی. مسلمان دستے نے اپنا دفاع کیا. ابن خزرمی جو کافروں کا سردار تھا، ابن حضرمی یہ کافروں کا سردار تھا، یہ مارا گیا. تو کافروں کے جذبات اور زیادہ مشتعل ہو گئے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، یعنی 30ویں تاریخ ہے جمادی الاخری کی، اور ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اتفاقاً وہ یکم رجب نکلی. تو کافروں کو اور تو کچھ نہ ملا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو رجب کے مہینے میں انہوں نے لڑائی کی ہے. یہ پروپیگنڈا انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے جذبات بھڑکا دیے. مسلمان بھی اپنی جگہ نادم ہوئے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، لیکن وہ تو رجب کی پہلی تاریخ نکلی، چاند 29 کا نکلا. تو اس سلسلے میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اب ہماری کیا پوزیشن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ کے ہاں ہماری گرفت تو نہیں ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کا جواب دیتے ہیں. تو فرمایا یسألونک، یہ تمہارے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، عزت والے مہینے میں لڑائی کا کیا حکم ہے. قل، آپ ان کو جواب دیں قتال فیہ کبیر، کہ عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے.
لیکن انہی آیات میں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دکھایا گیا ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، ایمان سے روکنا، کیونکہ یہ جو کافر تھے یہ لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے، مسلمانوں کو اسلام سے روکتے تھے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا صریح انکار کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے روکنا، کیونکہ کافروں نے ذوالقعدہ کے مہینے میں مسجد حرام سے روکا تھا، جب حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کافروں کا معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، تو انہوں نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہیں، یہ فی نفسی ہی بہت بڑی ہیں۔ اب یہ لوگ مہینوں پر، ان مہینوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، جو عزت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ مومنوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار بھی کرتے ہیں، اور انہی مہینوں میں انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا، تو یہ بھی تو سارے گناہ کے کام ہیں۔ اگر یہ سارے گناہ کے کام ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ دوسرے پر اعتراض کریں؟ بے شک شہر حرام میں لڑائی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کام بھی تو کوئی چھوٹے نہیں، یہ بھی تو بہت بڑے کام ہیں۔ یعنی ان کو اپنی آنکھوں کا شتیر تو نظر نہیں آتا، اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہے۔ ان کو اپنی طرف بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہی مہینوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، انہی مہینوں میں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا مسلمانوں کو، انہی مہینوں میں انہوں نے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا۔ یہ اپنا گناہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر مسلمانوں سے غلطی سے لڑائی ہو گئی ہے تو بس یہ اس کو اتنا اچھال رہے ہیں اور خود جان بوجھ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بہت بڑا ہے، بڑا گناہ ہے۔ خازن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے، اور شرک یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ان مہینوں میں بھی شرک کرتے ہیں، یعنی جو حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے میں، ان میں یہ شرک بھی کرتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، جی رجب کے مہینے میں انہوں نے لڑائی کر دی، رجب کے مہینے میں انہوں نے آدمی قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابصر الناس، لوگوں میں زیادہ آنکھوں والا، یعنی زیادہ دیکھنے والا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے، لوگوں کے عیبوں سے آنکھیں بند کرے۔ فرمایا ابصر الناس من نظر عیوب وغمض عیوب غیرہ، لوگوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والا آدمی وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے، دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ دیکھے، اور نادان اور احمق آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گناہ تو نہیں دیکھتا مگر دوسروں کے عیوب کی لسٹ بنا کے رکھتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ تو فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یہ گناہ اس صورت میں ہے کہ قتل کو حلال نہیں سمجھتا، لیکن اگر قتل کو حلال بھی سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور کافر کا جہنم سے نکلنا محال ہے۔ جذبات میں آ کر کیا تو اس کے لیے سزا خلود فی النار نہیں، یعنی کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیکن جس شخص نے شرک کیا وہ تو دوزخ سے کبھی نکلے گا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو شرک کی سزا قتل سے کافی زیادہ سخت ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فتنے سے عام فتنے مراد ہیں، چاہے زبانی فتنے ہوں یا عملی فتنے ہوں، کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، اس سے مراد وہ فتنے بھی ہیں، اور فتنہ یہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ فتنے کی بات کرنا، فتنہ پیدا کرنا، فتنے کا کام کرنا، یہ سنگین جرم ہے، لیکن بعض مزاج، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ کوئی فتنے کی بات نہ کریں ان کو سکون نہیں ملتا، ان کی تسلی نہیں ہوتی، تو اس چیز سے بچنا چاہیے بھائی۔ تو فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ جو کافر ہیں
یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو۔ آگے فرمایا کہ اب مرتد کا مسئلہ بھی سن لو، یعنی جو اپنے دین سے پھر جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے۔ مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو جانے کے بعد دین کو چھوڑ دے، کافر ہو جائے، عن دین ہی، اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اکارت ہو گئے، آخرت میں بھی۔ معاذ اللہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے کسی جج کی یا کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر یہ جو مرتد ہوتا ہے یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو یعنی جن لوگوں کا اس نے وارث بننا تھا، اب یہ مرتد ہونے کے بعد ان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، ارتداد کی حالت میں، تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر عیسائی یا یہودی ہو گیا تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا بھی جائز نہیں ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو پیدائشی یہودی ہیں یا جو پیدائشی عیسائی ہیں۔ اگر وہ جو پیدائشی یہودی اور پیدائشی عیسائی ہیں، اگر وہ قاعدے کے مطابق جانور ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر اصل عیسائی یا یہودی عورت ہو، جو اصل عیسائی ہو یا یہودی عورت ہو، تو قاعدے اور شرائط کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر عیسائی یا یہودی بن جائے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد اس سے دنیا کے سارے احکام اٹھ گئے۔ اور آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نیکیاں اس نے اسلام کے دور میں جو نیکیاں کمائی تھیں، وہ مرتد ہونے کے بعد وہ ساری کی ساری اس کی ضائع ہو گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرتد سچے دل سے توبہ کرے تو جو نیکیاں اس نے پہلے اسلام کی حالت میں کی تھی وہ نیکیاں واپس نہیں آئیں گی۔ یعنی مثال کے طور پر اس کا نتیجہ یہ سمجھ لیں کہ پہلے جب وہ اسلام کی حالت میں تھا تو اس پر حج فرض ہوا، اس نے حج کر لیا، پھر وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ اس کے پاس مال آ جاتا ہے، اتنا مال آ جاتا ہے کہ حج اس پر فرض ہو جائے، تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اور وہ دوبارہ جو حج کرے گا وہ فرض حج ہوگا، وہ فرض حج ہوگا۔ تو یاد رکھنا کہ اسی طرح اگر کسی کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا تو وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی واضح طور پر یہ کہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں یا میں یہودی ہو گیا ہوں یا میں سکھ بن گیا ہوں۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، اور وہ کہے کہ جی نماز میں کیا پڑھا ہے، تو یہ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ بھائی روزہ رکھ لو، اور وہ کہے جی روزے میں کیا پڑھا ہے، تو یہ آدمی بھی مرتد ہو گیا۔ اتنے الفاظ کہنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اب اتنے الفاظ کہنے سے کیا نقصان ہوا کہ پہلی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو، وہ کہے جی داڑھی میں کیا پڑا ہے، بڑے بڑے دیکھیں داڑھی والے، اس طرح کہنے سے وہ مرتد ہو گیا۔ یا یوں کہا کہ آؤ بھائی قرآن کا فیصلہ تسلیم کر لو، اور اس نے کہا کہ جی یہ قرآن کیا ہوتا ہے، تو یہ الفاظ کہتے ہی وہ مرتد ہو گیا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں یہ جو لوگ روزانہ بکتے ہیں۔ اس واسطے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے اپنا تازہ نکاح پڑھنا چاہیے تاکہ آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرامی نہ ہو۔ ہر مہینے توبہ کر کے نئے سرے سے نکاح پڑھنا چاہیے۔ حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور نہیں ہے۔ ان کی تاریخ وفات دیکھ لیں جو آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے تھا۔ اب ہمارا زمانہ تو توبہ توبہ کہاں نکل گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی گالیاں بکتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ گالیاں انہوں نے کہاں سے سنی ہیں۔ تو مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر سینگ لگے ہوئے ہوں۔ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، ایک لفظ کہنے سے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا
کہ دوزخ کی زندگی یہ ہمیشہ کی ہے اور جنت کی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے محدود زمانہ دیکھا ہے، ہم نے محدود لوگوں کی محدود عمریں دیکھی ہیں، 100 سال، 1000 سال، 1500 سال۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جنتی کے واسطے جو خوشیاں ہوں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور جہنمی کے لیے جو تکلیفیں ہوں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان مجاہدوں نے جہاد کیا تھا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو ان کو اس بات کی تو تسلی ہو گئی کہ چلو اس مہینے میں لڑائی تو یہ بری ہے، اور دوسری کاروائیاں بھی بری ہیں، کہ جو دوسری کاروائیاں ہیں وہ ہماری اس لڑائی سے زیادہ بڑی ہیں۔ اب یعنی مسجد حرام سے روکنا، اسلام سے روکنا، مسلمانوں کو گھروں سے نکال دینا، لیکن ہم نے جو لڑائی لڑی ہے ہمیں اس کا کوئی ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، تو ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ ہم نے جو یہ لڑائی کی ہے پتہ نہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا وہم دور کیا کہ تمہیں اجر ملے گا، تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے دیدہ و دانستہ نہیں کیا، غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کا 30واں دن ہے، مگر تھی یکم رجب، تو انہوں نے قصدن ایسا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور جو غلطی نادانستہ ہوتی ہے رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو وہ غلطیاں بھی معاف فرما دیتے ہیں کہ جو بندے نے دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر کی ہوں، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ جان بوجھ کر کی ہوئی غلطیاں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو غلطی سے غلطیاں ہو گئیں اللہ پاک وہ تو بدرجہ اولا معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو غلطی تھی وہ واقعتاً غلطی تھی، اور وہ تھی بھی نادانستہ تھی، تو تمہیں اجر بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا بھی، مگر کافروں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان مہینوں میں تمہارے کاموں سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، انہیں اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔